الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، ابھی ہمارے کرم فرما مولانا اقبال صاحب زیدہ مجدوم نے اکابر دیوبند رحمہم اللہ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرمایا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آدمی نیک لوگوں سے تعلق رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر جب آپ اپنے حجرے میں جانے لگے تو ایک دیہاتی شخص آپ کے پیچھے پیچھے چلا، اور جب پیغمبر علیہ السلام کمرے میں قدم رنجا ہوئے تو اس نے آپ کا کندھا پکڑ لیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا وَيْحَكَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا. قیامت قیامت پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ کچھ تیاری بھی ہے قیامت کے لیے یا ویسے ہی پوچھ رہے ہو قیامت قیامت؟ کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ کیا انتظام ہے تمہارے پاس قیامت کے دن کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی شخص عاجزی کا اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ میرے پاس کوئی زیادہ نماز روزہ تو ہے نہیں، غیر انی احب اللہ ورسولہ. لے دے کہ میرے پاس جو سرمایہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، عقیدت ہے، محبت ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا. آدمی کا حشر قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس ارشاد سے خوشی ہوئی ہے کہ المرء مع من احب.
کہ آدمی جن سے تعلق رکھے گا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اچھے لوگوں سے تعلق ہے تو انشاءاللہ انہی کے جھنڈے تلے قیامت میں حاضری ہوگی اور جنت نصیب ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر مسلمان کو اچھے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے، عقیدت رکھنی چاہیے، محبت رکھنا چاہیے، اور یہ صرف ظاہر داری میں نہ ہو کہ بھائی محبت ہے تو مصافحہ کیے چلے جا رہے ہیں، محبت ہے تو سر پہ ہاتھ پھروا رہے ہیں، محبت ہے تو بوتلوں پہ دم کروا رہے ہیں، محبت ہے تو پیر پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں اصل محبت کی دلیل نہیں ہیں۔ دلیل محبت کی یہ ہے میرے بھائیوں، سن لو کہ جن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے ان کے طریقے پر ہم چلیں، تب سمجھا جائے گا کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ ان کے رہن سہن کو اختیار کریں، ان کے لباس کو اختیار کریں، ان کے انداز زندگی کو اختیار کریں، تب سمجھا جائے گا کہ ہمیں محبت ہے۔ جیسے آج ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، وہ بہت سے اداکاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ بھائی تمہارا فین کون ہے، تم کس کے فین ہو؟ جی فلانے کے۔ کرکٹر سے محبت ہے، ایکٹر سے محبت ہے، تو ویسے ہی طریقہ بھی اپنانے لگ جاتے ہیں۔ بال اسی کٹنگ کے ہو جاتے ہیں، پینٹ اسی کٹنگ کی ہو جاتی ہے، شرٹ اسی انداز کی ہو جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں جو شریعت میں بالکل ناجائز ہیں، ہمارے تعلق کی وجہ سے ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بہت سے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ گلے میں زنجیر ڈالے ہوئے، کیونکہ فلموں میں دیکھا زنجیر پڑی ہوئی ہے ایکٹر کی تو ہمارے بھی پڑ گئی، ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے، بعض تو بےہودگی کی حد ہو گئی، کانوں میں چھلے پڑے ہوئے ہیں مرد، اور کانوں میں عورتوں کی طرح چھلے۔ یہ سب حرکتیں کس بنیاد پر ہیں؟ کہ ہم نے ان لوگوں کو آئیڈیل اپنا بنایا ہے، حالانکہ یہ لوگ بدکار ہیں، بد عمل ہیں، بہت سے بے ایمان ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو آئیڈیل بنایا جائے، اور جو ان سے تعلق رکھے گا ان کے طریقے پر چلے گا، قیامت میں انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب آپ بتائیے، کیا کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا کہ اس کا حشر ناچنے گانے والوں کے ساتھ ہو، برائی کرنے والوں کے ساتھ ہو، شراب پینے والوں کے ساتھ ہو، جوا سٹا کھیلنے والوں کے ساتھ ہو؟ کوئی سچا پکا مسلمان اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ الغرض مختصر بات یہ ہے کہ جب اظہار محبت ہے تو اس کا مظاہرہ ہماری عملی زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم دین پر چلنے والے بنے، اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، قرآن پڑھائیں، قرآنی تعلیمات سے ان کو آگاہ کریں۔ اسی لیے یہ مدرسہ علمی اور تربیتی خدمت انجام دے رہا ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ 8 بچے اس سال حفظ قرآن مکمل کر رہے ہیں، جن کی ابھی
دستار بندی ہوگی بطور اعزاز کے۔ اب ایک بات اور سن لیجئے ذرا، بہت سے لوگ ان بچوں کو جب ان پہ دستار باندھی جائے گی تو ان کو ہار پہنائیں گے، اور ہار بھی کس کے؟ نوٹوں کے۔ اور نوٹوں میں تصویریں کس کی بنی ہوئی رہتی ہیں بتائیے؟ ان تصویروں کو حافظ قرآن کے گلے میں ڈالنا یہ ہمارے نزدیک قرآن کی توہین ہے۔ اسے آپ اچھا نہ سمجھیں، آپ خوشی کا اظہار اس طرح نہ کریں کہ ان بچوں کی توہین ہو جائے۔ یہ آپ سے گزارش ہے، موسم بھی ناموافق ہے، اس لیے تفصیلی بات نہ کرتے ہوئے آپ سے یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچیوں کو دین سکھلائیں، مدرسے سے وابستہ کریں، حافظ قرآن بنائیں، اور کوئی بات شریعت کے خلاف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، ترقی عطا فرمائے، شرور سے محفوظ رکھے، اس کے فیض کو عام فرمائے، اس کی گلشن کو آباد اور شاداب رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔